اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام اصحاب امام حسین علیہ السلام میں خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ولایت ٹی وی آپ کی خدمت میں پروگرام اصحاب حسین لے کے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد بیان کی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ ان اصحاب میں سے بنی ہاشم کی تعداد کتنی ہے، اور وہاں پر ہم نے ایک نقطہ یہ بیان کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو مکہ مکرمہ میں افراد ملحق ہوئے تھے ان کی تعداد تاریخ نے 22 لکھی ہے۔ ان 22 افراد جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ میں ملحق ہوئے، ان میں سے 9 کا تعلق بصرہ سے تھا اور 13 کا تعلق کوفہ سے تھا۔ پھر جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلے تو راستے کے دوران کربلا پہنچنے سے پہلے امام علیہ السلام کے ساتھ 12 افراد ملحق ہوئے ہیں، جن میں سے 7 کا تعلق کوفے سے تھا اور باقی کا تعلق مدینہ اور مدینہ کے اطراف سے تھا۔ اور پھر جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے 2 محرم سے لے کے 10 محرم تک امام حسین علیہ السلام سے جتنے افراد ملحق ہوئے ان کی تعداد تاریخ نے 37 لکھی ہے، جن میں سے 27 کا تعلق کوفہ سے تھا اور باقی 10 افراد کے بارے میں تاریخ خاموش ہے کہ ان کا تعلق کس جگہ سے تھا۔ ناظرین، یہ گزشتہ ایپیسوڈ کے ایک نقطے کی وضاحت تھی۔ آج ہم آپ کی خدمت میں قبیلہ بنی اسد کا تعارف پیش کریں گے، چونکہ قبیلہ بنی اسد وہ قبیلہ ہے کہ جس نے 18 شہداء کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ لہٰذا پہلے میں اس قبیلے کی اہمیت اور اس قبیلے کے بارے میں تفاصیل بیان کروں گا کہ یہ قبیلہ کیسے وجود میں آیا اور اس کا تعلق کہاں کہاں جڑتا جاتا ہے۔ ناظرین، قبیلہ بنی اسد علم الانساب والوں کے مطابق اس قبیلے کا اطلاق عرب کے 3 قبیلوں پر ہوتا تھا، یعنی 3 قبائل عرب میں ایسے تھے جن کو بنی اسد کہا جاتا تھا۔ ان میں سے پہلا قبیلہ جس کو بنی اسد کہا جاتا تھا وہ اسد بن عبد العزیٰ بن قصی کی جو اولاد تھی وہ اتنی تعداد میں ہو گئی، وہ قبیلے کی شکل اختیار کر گئی، تو اس اسد بن عبد العزیٰ کی اولاد پر جب قبیلے کا اطلاق ہوا تو اس کو بنی اسد کہا جانے لگا۔ دوسرا اسد بن ربیعہ بن نزار، ان کی اولاد بڑھی اور بڑھتے بڑھتے جب اس نے قبیلے کی شکل اختیار کی تو ان کی اولاد کو بھی مورخین یہ کہتے ہیں کہ بنی اسد کہا جانے لگا۔ تیسرا اسد بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر، ان کی اولاد جب بڑھی اور اتنی بڑھی کہ وہ قبیلے کی شکل اختیار کر گئی تو وہ بھی بنی اسد کہلانے لگی۔ تو ان 3 اسدوں کی اولاد پر قبیلہ بنی اسد کا اطلاق ہوتا ہے۔
لیکن ان 3 قبیلوں میں سے جس قبیلے نے کربلا میں اپنا حصہ ڈالا ہے، جس نے اپنے شہداء کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے ہیں، وہ والے اسد ہیں جو اسد بن خزیمہ کی اولاد ہیں۔ تو پس میں بھی آپ کی خدمت میں اس قبیلہ بنی اسد کا تعارف پیش کروں گا۔ ناظرین، قبیلہ بنی اسد کے تعارف کرانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بتاتا جاؤں کہ عربوں کا جو دستور تھا، جو ان کی حکومت کا نظام تھا، عربوں میں قبائل کی حکومت تھی، یعنی مختلف قبائل ہوتے تھے، ان قبائل میں سے کسی ایک کو اجتماعی طور پر سردار بنایا جاتا تھا جو سارے قبائل عرب پر حکومت کرتا تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھی یہی سلسلہ جاری تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں یہ سلسلہ چلتے 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 جناب خزیمہ تک پہنچا۔ جب یہ سلسلہ جناب خزیمہ تک پہنچا تو جناب خزیمہ اور ان کے ایک بھائی تھے حذیل، جب سرداری کا وقت آیا تو سرداری جس شخصیت کو ملی قبائل عرب کی وہ جناب خزیمہ تھے، اور یہ جناب خزیمہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی پیشانی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور بھی تھا۔ اس خزیمہ کو سرداری مل گئی۔ سرداری ملنے کے بعد خداوند متعال نے جناب خزیمہ کو 3 بیٹے عطا کیے۔ پہلے بیٹے کا نام اسد تھا، دوسرے بیٹے کا نام ہون تھا، اور تیسرے بیٹے کا نام کنانہ تھا۔ اب اسد کی جو اولاد ہوئی وہ بنو اسد کہلائی، اور انہی اسد کی اولاد پر قبیلہ بنی اسد کا اطلاق ہوا۔ اس کے بعد جو ہون تھا ان کی اولاد جو ہے وہ بنی ہون کہلانے لگی، اس کی اولاد بھی قبائل میں تقسیم ہوئی۔ اور تیسرے بیٹے کنانہ تھے، کنانہ سے جو ہے بنی ہاشم کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد جناب کنانہ ہیں۔ تو اب ایک بات واضح ہو گئی کہ بنی اسد والوں کا تعلق اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق یہ ہے کہ جناب خزیمہ وہ شخصیت ہیں جن پر بنی اسد کا بھی سلسلہ نسب پہنچتا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ تو اب جب سرداری کی نوبت آئی تو ان 3 بھائیوں میں سے سرداری جس کو ملی وہ جناب کنانہ تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ان 3 بھائیوں میں سے جس کی پیشانی میں تھا وہ جناب کنانہ تھے۔ اب چونکہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے قبیلہ بنی اسد کا تعارف، تو میں جناب کنانہ کو اور ہون کو ایک طرف رکھ کے اسد کی طرف آتا ہوں۔ اب اسد کو اللہ نے 5 بیٹے عطا کیے۔ ان 5 بیٹوں میں سے بڑے بیٹے کا نام دودان بن اسد تھا، دوسرا کاہل، تیسرا عمر، 5واں صاب، چوتھا صاب اور 5واں حلمہ تھا۔ تو یہ 5 بیٹے اسد کے تھے، اور پھر ان 5 بیٹوں سے قبیلہ بنی اسد جو ہے پھر پھیلا، اور اس طرح سے پھیلا کہ اس کے
کچھ جو ہے بطون جو تھے وہ نجد میں آباد تھے، کچھ منزل زبالہ پہ آباد تھے، کچھ کوفہ میں آباد تھے، اور کچھ کربلا کے بالکل ساتھ جو غازریہ کا مقام ہے یہاں پر آباد تھے۔ اب یہ 5 بیٹے ہیں اسد کے، ان میں سے جو ان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کا نام حلمہ بن اسد تھا، اور حلمہ کے جو آگے افراد قبیلے کی شکل اختیار کی انہوں نے، یہ بنی اسد کا سب سے چھوٹی شاخ تھی۔ اس بنی اسد کی شاخ میں بہت کم افراد تھے، اور بعد میں یہ ایک اور بنی اسد کی شاخ میں منظم ہو گئے۔ اس کے بعد صاب تھا، صاب کی اولاد جو ہے وہ بنی صاب کہلائی، اور اسی سے بنی جودہ اور بنی بجیر وغیرہ جو ہے آج بھی عراق میں موجود ہیں۔ تیسرا بیٹا کاہل تھا، اور کاہل کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ کاہل کی اولاد میں سے ایک فرد ایسا تھا جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شہید ہوا، جس کا نام تاریخ نے انس بن حارث لکھا ہے۔ یہ انس بن حارث کاہل کی اولاد میں سے تھے اور کربلا میں شہید ہوئے۔ چوتھا بیٹا عمر بن اسد تھا، اس کی اولاد بنی کلیب اور بنی معرض کی صورت میں پھر آباد ہو گئی، اور پانچواں بیٹا تھا دودان بن اسد۔ ان سے بنی اسد جو پھیلا ہے، ناظرین یہ میں نام لے رہا ہوں، آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ میری طرف متوجہ ہوں گے، اور جو دودان ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے چونکہ اس کا تعلق کربلا سے ہے۔ دودان اسد کا بڑا بیٹا ہے، اور قبیلہ بنی اسد جو پھیلا ہے وہ اس دودان سے پھیلا ہے۔ اس دودان کی 25 شاخیں علم الانساب والوں نے لکھی ہیں۔ ان کی 2 بڑی شاخیں تھیں، اور ان 2 شاخوں سے پھر بنی اسد اس طرح جو ہے کثرت سے وجود میں آیا کہ وہ کوفہ، نجد، کربلا ان علاقوں میں یہ پھیل گیا، اور آج تک جو بنی اسد موجود ہے وہ اسی دودان کی اولاد موجود ہے۔ اب اس دودان کی اولاد میں سے کون کون تھے یہ اب میں آپ کی خدمت میں بتانے لگا ہوں۔ دودان کون تھا؟ اسد کا بڑا بیٹا تھا۔ قبیلہ بنی اسد اس دودان سے پھیلا ہے۔ تو سب سے پہلا جو نقطہ ہے کہ اس دودان کی اولاد سے 25 شاخیں وجود میں آئیں، جو پھر بنی اسد کی شاخیں بنتی گئی۔ دوسری جو سعادت ہے وہ یہ ہے دودان کو کہ قبیلہ بنی اسد نے کربلا میں اپنے 18 شہداء پیش کیے ہیں، اور ناظرین آپ سن کے حیران ہوں گے، حضرت حبیب ابن مظاہر، جناب مسلم بن اوسجہ، قیس بن مصہر سیداوی، تقریباً ان بڑی شخصیات کے ساتھ ساتھ 11 افراد جو ہیں وہ دودان کی اولاد میں سے کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ بنی اسد کے کل شہداء 18 میں سے 11 وہ اس دودان کی اولاد میں سے تھے۔ اور پھر اس دودان کی اولاد کو ایک اور سعادت حاصل ہے۔ غازریہ کا علاقہ کربلا کے بالکل ساتھ تھا، اور شروع سے بنو غازریہ یہ بنی اسد کی ایک شاخ تھی جو دودان کی اولاد میں سے تھی۔ شروع ہی سے یہ غازریہ میں آباد تھی، اور بنی غازر، ان کو بنی غازر کہا جاتا تھا، اور وہ علاقہ انہی کی وجہ سے غازریہ کہلاتا ہے، اور آج تک اس کا نام غازریہ ہے۔
یہاں پر یہ بنی اسد والے موجود تھے، اور انہی بنی غازر والوں نے، غازریہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ دفن کرایا۔ یہ جو بنو غازریہ ہیں یہ اسی دودان کی اولاد ہیں۔ اور پھر اگر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو اس حوالے سے ہمیں تاریخ ایک اور اہم نقطہ بیان کرتی ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ جناب زینب بنت جحش، اس کا تعلق بھی دودان بن اسد کی اولاد سے تھا، اور یہ جو تھی دودان بن اسد کی اولاد میں سے تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی۔ اور پھر یہ جو اب میں نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ میں اپنے جیسے طالب علموں کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اپنے طالب علم دوستوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نقطے کو ذہن نشین کرے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ علم رجال کی ایک بہت ہی معروف کتاب ہے جو کہ علم رجال کے اصول میں سے شمار ہوتی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے رجال للکشی۔ علم رجال کی کتاب ہے جس کو کشی نے لکھا ہے، اور اس کشی کا پورا نام رجال النجاشی، رجال النجاشی، یہ ہماری رجال کی کتاب ہے جس کو ابو العباس احمد بن علی نے لکھا ہے، اور یہ نجاشی سے معروف ہیں، اور علم رجال کی یہ کتاب اصول میں سے شمار ہوتی ہے۔ اور یہ نجاشی جناب دودان بن اسد کی اولاد میں سے تھے۔ اور پھر بہت ہی معروف واقعہ آپ خطبہ سے سنتے ہیں، وہ واقعہ جناب حبابہ الوالبیہ کا ہے۔ اصول کافی سے میں یہ روایت لے رہا ہوں۔ جناب حبابہ والبیہ کا واقعہ کون سا واقعہ معروف ہے؟ جناب حبابہ والبیہ ایک خاتون تھی، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا، یا امیر المؤمنین آپ کی امامت پر کیا دلیل ہے؟ انہوں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے سوال کیا۔ ساتھ ایک پتھر کا ٹکڑا پڑا تھا، مولا نے فرمایا اسے اٹھاؤ اور میرے پاس لے آؤ۔ حبابہ نے اس پتھر کے ٹکڑے کو اٹھا کے امیر المؤمنین کی خدمت میں پیش کیا۔ مولا نے اپنی انگوٹھی سے اس پتھر پر مہر لگائی اور ایک جملہ فرمایا اے حبابہ والبیہ، جب بھی میرے بعد کوئی امامت کا دعویٰ کرے تو وہ ایسے کرے گا جیسے میں نے اس پتھر پہ مہر لگائی ہے۔ حبابہ والبیہ کا زمانہ گزرتا رہا، وہ پتھر اس نے سنبھال کے رکھا۔ امام حسن علیہ السلام کے پاس آئی، امام حسن علیہ السلام نے ایسے مہر لگائی جیسے ان کے بابا امیر المؤمنین علیہ السلام نے لگائی تھی۔ پھر امام حسین علیہ السلام۔ اب حبابہ کہتی ہے جب امام سجاد علیہ السلام کا وقت آیا، میں ضعیف ہو چکی تھی، میرے ہاتھوں میں راشا تھا، کانپتے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام نے اعجاز کے ذریعے مجھے جوانی عطا کی، اور پھر کہا وہ پتھر بھی لے آؤ، اس پہ میں مہر لگاتا ہوں۔ یہ حبابہ کہتی ہے میں امام باقر علیہ السلام کے پاس گئی، انہوں نے مہر لگائی، امام صادق علیہ السلام نے مہر لگائی، اور جب امام رضا علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی مہر لگائی، اور اس کے بعد میں 9 ماہ، مورخین کہتے ہیں کہ یہ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کے مہر لگانے کے بعد یہ 9 ماہ زندہ رہی، اور اس کے بعد ان کی رحلت ہو جاتی ہے۔ تو یہ حبابہ والبیہ کا ایک معروف واقعہ تاریخ میں موجود ہے۔ یہ حبابہ والبیہ بھی دودان کی اولاد میں سے تھی۔ اور پھر کمید بن زید اسدی بہت ہی معروف شاعر تھے،
اور ان کے حالات پر تو علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میں صرف 2 جملے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ اس کمیت کا تعلق بھی دودان کی اولاد سے تھا۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں یہ پہنچے، امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ امام باقر علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اشعار پڑھے۔ جب اشعار پڑھے تو اشعار پڑھنے کے بعد امام باقر علیہ السلام نے کعبہ کی طرف منہ کیا۔ یہ روایت کے جملے ہیں۔ امام نے کعبہ کی طرف منہ کیا، ہاتھوں کو اٹھایا اور 3 مرتبہ 2 جملوں کو دہرایا۔ وہ جملے کیا تھے؟ پہلا جملہ تھا اللہم ارحم القمیت واغفر لہ، اے اللہ کمیت پر رحم فرما اور اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ ان 2 جملوں کا امام محمد باقر علیہ السلام نے کعبہ کی طرف منہ کر کے 3 دفعہ تکرار کیا، اور پھر تاریخ نے یہ جملے لکھے ہیں لو لم یکن لبنی اسد منقبۃ غیر القمیت لکفاہم، کہ اگر بنی اسد کے نامہ اعمال میں کوئی فضیلت نہ ہو اور فقط ان کے حصے میں کمیت ہو تو ان کی فضیلت و عظمت کے لیے یہ کمیت کافی ہے۔ اور پھر بنی اسد والے ایک فضیلت پہ بڑا فخر کرتے ہیں۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ فضیلت یہ ہے کہ فینا فضیلت لیس فی العالم لیس منزل منا الا وفیہ برکہ، کہا کہ ہم میں ایک ایسی فضیلت ہے جو پورے عالم میں نہیں ہے۔ کون سی؟ کہتے ہیں کہ ہمارا بنی اسد کے قبیلے کا جس کا بھی گھر ہو، کہیں پر بھی ہو، ہمارے اس گھر میں برکت ہوتی ہے۔ کیوں برکت کیوں ہوتی ہے؟ تو بنی اسد والے اس کی ایک وجہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمیت کو عالم خواب میں ملے اور کمیت کو کہا کہ اشعار پڑھو۔ کمیت نے اشعار پڑھے، آل محمد کی یہ مدح کرتے تھے، مرثیہ کہتے تھے۔ کمیت کا شعر کو پڑھنا تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمیت کے لیے دعا فرمائی۔ وہ دعا کون سی تھی؟ بورکتا و بورک قومک، کہ اے کمیت تو بھی بابرکت ہے، تیری قوم بھی بابرکت ہوگی۔ یہ دعا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنی اسد والوں کو کہ ان کا جہاں پہ بھی گھر ہوگا، ان کے گھر میں اس دعا کے سبب برکت ہے۔ اور پھر میں اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچاؤں، اور میں اختتام کروں گا 2 شخصیات پر کہ علامہ ہلی، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم میں مدفون ہیں۔ علامہ ہلی علیہ رحمہ کا تعلق بھی دودان کی اولاد سے تھا۔ اور دوسری شخصیت ابن فہد ہلی، خدا ان کے درجات بلند کرے، یہ بہت ہی عظیم شخصیت تھی۔ ان کا تعلق بھی دودان کی اولاد سے ہے، اور ابن فہد ہلی کربلا میں مدفون ہیں۔ اور یہ جملے میں نے مباشرتاً آیت اللہ العظمیٰ الشیخ بشیر حسین نجفی دامہ ظلہ الوارف سے سنے ہیں۔ وہ فرماتے تھے یہ امام حسین علیہ السلام کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ جب بھی انہوں نے کربلا میں پاخانہ کیا ہے تو ایک برتن میں کرتے تھے، پھر اس کو اٹھا کے کربلا سے باہر پھینک کے آتے تھے۔ جتنا عرصہ زندہ رہے انہوں نے اپنے پاخانے کو کربلا نہیں پھینکا، اور جب وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو خون تھا جنگ کرتے کرتے کربلا میں کافی دور تک جو ہے قطرات گرے تھے، تو اس لیے میں اس کو ادب کے منافی سمجھتا ہوں۔ یہ وہ سمجھتا تھا، اپنے ادب و احترام کی وجہ سے وہ پاخانہ سرحد کربلا میں نہیں پھینکتا تھا۔ اور ایک دفعہ ان کے ہاتھ میں عصا تھا، عصا کو دیکھا، وہی عصا اژدہا بن گیا۔
اس قدر یہ عظیم شخصیت ہے، ان کا تعلق بھی دودان سے ہے۔ تو پس کہنے کا مقصد یہ ہے، میری پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسد جو قبیلہ بنی اسد کا جد ہے، اس کا جو بڑا بیٹا دودان ہے، تاریخ نے ان ستاروں کو اس کے حصے میں مقدر فرمایا۔ ناظرین، آگے قبیلہ بنی اسد کے کیا حالات ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلی ایپیسوڈ میں بیان کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔